شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگی، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتا، اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کا، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاس سے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو ساتھ گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا، ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر اسٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتی، اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائے ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا، اور بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں آپ پتہ چل گیا؟ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے، اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے۔ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ، پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو، آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے، یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟
यार समझो तो सही, इमाम हुसैन का जिहाद तो बेहयाई के खिलाफ, शराब के खिलाफ। इमाम हुसैन का जिहाद तो दीन को नाफिज करने का, नाफिज करने का। नमाज पढ़ने से यजीद मना नहीं करता, नाफिज करने का जिहाद। इमाम ने बच्चे कटवा दिए, लेकिन इलेक्शन में बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी है, और मैं सबसे बड़ा हुसैनी, सबसे बड़ा जराने सारे शराबियों से, यजीदियों से, और सबसे बड़ा हुसैनी मैं। सारा कान मिल्लत के जवानों के मोबाइलों में लड़कियों के कॉलेज के आगे लड़कों का रश, और बहुत सारी बच्चियां बेचारी पढ़ना छोड़ गई, कॉलेज छोड़ गई, इसलिए कि बाप निगरानी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले। या अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। और मेरे अजीज याद रख, अगर तू गंद देखता है, गंद को प्रमोट करता है, गंद की बात करता है और इस बेहयाई को फरोग देता है, तो क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरबान होगा। हजरत अली अकबर मैदान महशर में खड़ा करके सवाल करेंगे कि मैंने बाजू कटवा दिए और तेरे हाथ चलते रहे गंदगी के लिए, इसको प्रमोट करता रहा। हजरत अली अकबर सवाल पूछेंगे, नौजवानों याद रखना, नौजवान वो नहीं होता जो कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मैं होता हूँ, मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से उठता हूँ, मर्जी से खाता हूँ, 15-15 लड़कियों के मेरे मोबाइल में नंबर हैं। ये जवानी नहीं, ये तो कमजोरी है आपकी, ये तो नफ्स की गुलामी है। जवान तो वो होता है जितना कद ऊंचा हो उतनी नजरें झुकी हुई है। जवान तो वो होता है जितना ज्यादा अल्लाह कुव्वत दे, अपने सारे मामलात को, अपनी अक्ल को, अपनी कुव्वत को वो दरे रसूल का गुलाम बना। मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ लड़ने के लिए, राजा दहार से मुकाबला, 17 साल का नौजवान, कितने सालों का बोल के बोले, 17.5 साल का मुंडा की कर लेंदा वैसे, बर्गर खाने के अलावा, घर में लड़ाई करने के अलावा। और ये गलती हमारी है, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, जब बच्चा होता है तो कहते हैं अभी बच्चा है, इसलिए गुस्सा करते हैं, और जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। तो सियाने होने की उम्र है वो भी बता दें, उसका भी कोई बहाना बताएं, कब समझदार होगा। 17 साल का नौजवान, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, तो फिर खेड़ा भुल गई, कज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गई। हैदर शाह गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गई। मोहम्मद बिन कासिम आए तो बुजुर्ग ने देखा मोहम्मद बिन कासिम बड़े परेशान है, कहने लगे पुत्र खैर है, खैर है। तो कहने लगे हुजूर ना तो रस्मों का पता है हिंदुस्तान के, और सुना राजा दहार की फौज भी बड़ी मजबूत है, कैसे लड़ूंगा। कहने लगे बेटे तो हिम्मत कर, मैं दुआ करूँ अल्लाह तेरी मदद करे। चंद दिनों के बाद वो बुजुर्ग फिर मिले तो मोहम्मद बिन कासिम बड़े हशाश बशाश, तो बुजुर्ग कहने लगे आज बड़े हशाश बशाश, वो खैरियत है। तो मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे हुजूर मुझे पता चल गया, 2 से 2.5 घंटे लड़ेगा, राजा दहार फिर भाग जाएगा, इससे ज्यादा मेरे मुकाबले में ठहरेगा नहीं। कहा क्यों? कहने लगे मैंने पता कराया, वो नजर का गंदा है, मैंने मालूमात कराई है, उसकी तो फुफ्फी की, मामू की, खाला की, चचा की बेटी उसकी गंदी नजर से महफूज नहीं, जिनके पेटों में रिस्क हराम हो और आंखों में बेहयाई हो, वो कभी किसी मैदान में खड़े नहीं रह सकते, 2 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रहेगा। कहने लगा हुजूर मैं 17 साल का नौजवान हूँ, या मैंने काबा देखा है या कुरान देखा है, और जब दिल ज्यादा ललचाता है तो मुस्तफा की कब्र अनवर को देखा करता। हमने बाहया जिंदगी रखी हुई है, अपने मिजाजों में। सुने अल्लाह जज़ाए खैर, सुने इमाम हुसैन ने ना सर सजदे में कटाया और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही। आज महफिल से जाने के बाद इसने 2 नफल नहीं पढ़ने और सिपारा कुरान पाक का नहीं पढ़ना, मुझे ये लगता है कि उसने भी महफिल का मजा नहीं चखा। कम से कम इतना तो करो यार कि सिपारा रोज का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इमाम हुसैन की शहादत पर तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे तुमने कूफियों जालिमों उसको शहीद कर दिया जो 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म किया करते थे, और मैं जब भी दिन में उन्हें मिलता था उन्होंने रोजा रखा हुआ होता है। 3 दिन में कुरान खत्म करें तो रोज के कितने सिपारे बने, तो मैं और आप कितने पढ़ते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, कुछ ना हो सके ना, मेरे अस्सा फरमाया करते थे कुछ ना हो सके तो कुरान मजीद एक दफा घर में खोल ही लिया करो,
فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا۔ اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا۔ وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے لگے، سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی، لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا اور ازمیشاں بھی تیری آگ، یہ سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، اور مادر ذات ولی ہے جی، لاڈلا ہے مطلب کیا؟ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے اس کو درد ہو، اس کو آزمائش ہو، اس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتے، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی،
साथों पहाड़े नी कख गलियां हुण ते सानू आखदे लोग शुदाई नंग नमूस दा साड़ के झोला गल पहने ताज गदाई ओ सजना अपना आप गवाया है तां यार ने जाती पाई नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुने हजरत खदीजा ना खाना पका के निकली नबी पाक के पुराना दुपट्टा पेबंद लगे कपड़े हाथ काम किया है तो उन पे थोड़ी सी मट्टी भी लग गई बीबी साहबा खाना पका के जब लाई ना हुजूर की बारगाह इधर देखना मेरी तरफ बारगाह ये बेटी को सिखाओ ये बेटी को ये रिश्तें बीवियों को बताते हैं कि बेटी को सिखाओ उसे पता चले कि जब औरत खुद खामन के लिए खाना पका के ले जाती है तो फिर उसे एजाज क्या मिलता है। हजरत खदीजतुल कुबरा वो खाना पका के लाई और जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हुई ना तो हुजूर गौर से चेहरा देखने लगे गौर से। हजरत खदीजा अर्ज करने लगी हुजूर क्या देख रहे हैं? फरमाया खदीजा देख ये रहा हूँ कि आपके आने से पहले पहले जिब्रील अमीन आ गए और वो कह रहे थे कि या रसूलल्लाह खदीजा खाना पका रही है जब लेके आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा उसे उसके रब का सलाम दे दें। क्यों? इसलिए कि जब आप कुर्बानी देते हैं जब आप एहसास करते हैं जब आप कुछ करके देते मेरे मुआशरे में मेरे ज़माने में मेरी तरह के सैकड़ों लोग हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं किया कराया कुछ नहीं कुछ भी नहीं हमने ना दीन से कुछ लिया है लिया नहीं और हमारा आज भी लेने का शौक है देने का नहीं। मैं अगर रोज मैं कहता हूँ रोज कि इस्लाम और वो लोग फलाना बंदा खिदमत नहीं करता फलाना इज्जत नहीं करता फलाना कदर नहीं करता कोई अगर मुझसे पूछ ले कि साहब आपने क्या दिया हम रोज दुआएं मांग रहे हैं इल्तिजाएं कर रहे हैं तावीज़ ले रहे हैं मांग रहे हैं अगर कभी हम अपने दिल की अदालत लगाएं और पूछें हमने मदद को क्या दिया वो 5,000 रुपया जो हम मस्जिद में देते हैं ना वो भी 25 जगह पे लोगों को खबर होती है कि दे दिया है। तूने कोई दुख सहा मजहब के लिए कोई पत्थर खाया तूने दीन के लिए कभी कांटों पे चला तू मदद के लिए कभी तू आगे बढ़ा दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं कित्थों लवा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे तो हाल ही कोई नहीं कोई पोजीशन नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत दीन का काम कर रहे हैं उलमा और मशाइख उन पर भी हमारी तनकीद सांस नहीं लेने देती वो भी हमारे नज़दीक शायद वो मखलूक ही नहीं जिससे हम प्यार करें हम उन्हें हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे मुआशरे का कभी उनसे इंसलाह नहीं चाह रहे। दोस्तों मजहब को तो जरूरत है मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बगल में PhD MPhil MSc की डिग्रियां हैं पर दीन की अलग बात आशा को नहीं जानते और हम क्या कर रहे हैं मेरी तरह के बंदे तकरीरें कर रहे हैं वो कह रहे हैं लोगों को देखो जी कौम कितनी खराब हो गई लोगों को जनाजा नहीं आता अगर को मुझको खड़ा करके पूछ ले कि आपने कितनों को याद कराया इसका क्या जवाब है मेरे पास। लोगों को जी दुआए कुनूत नहीं आती तो भैया आपने कितनों को याद कराई बताइए कितनों को आपने मगरिब के वक्त इशा वक्त बुला के कहा भाई इधर आओ। हमारे एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कहा हुजूर दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए बंदा सादा था फरमाने लगे तुझे इल्मी माहौल में नहीं समझाऊंगा तेरी जुबान में समझाऊंगा दीन की दावत दीन का पैगाम दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए। फरमाने लगे कम से कम उसी तरह कर लिया करो जिस तरह किसी से उधार पैसे लेते हैं। किस तरह लेते हैं बोला टेलीफोन पे कह देते हैं 2 लाख दे जाइए अस्सलाम वालेकुम भाई जान आपसे काम था वो कहता बताओ कहते नहीं टेलीफोन वाला नहीं बताओ कहाँ हो वो कहता मैं 1:30 बजे आऊंगा कहता मैं 1:15 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा फिर उसके घर पहुंच जाता है फिर जाके इस दुख से अपनी कहानी सुनाता है कि शायद सामने वाला रो ही पड़े और अकेले में ऐसे होता है कि नहीं चलो ना ही कर दो मुझे पता चलेगा होता है कि नहीं इस दुख से दास्तान सुनाएगा कि रो ही पड़े वो और फिर कस्में उठाएगा कि बंदा बड़ा अच्छा हूँ वापस भी टाइम पे कर दूंगा। जब अपने हक में कायल करना हो तो इसके पास दर्जनों तरीके और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर पता कैसे तबलीग होती है। दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है ये नमाज पढ़ने आ रहा है तो उसको कहता है वो पढ़ लेकर नमाज देने पैसे कितने कर देनी ये दावत दे रहा है नमाज की वो क्या कहता है कहता है जा तू अपनी कब्रें पहना है मैं अपनी कब्रें पहना। इस तरह दावत होगी दीन की इस तरह पैगाम फैलेगा। ये जब हम नारा लगाते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ये अकीदा है ये इस्लाम की असास है। और आपको पता है जब आपने कहा नबी पाक आखिरी नबी है तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई ये पता है आपको। फिर आप आराम से घर बैठ सकेंगे फिर 10 घंटे की नींद करेंगे
پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں. حضور تو آخری نبی ہے، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے. تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے. بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی. جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے کا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا. فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا. لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر. کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ، کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اجڑی، اونٹ کی اجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے. مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں. تو فاطمہ چلو چلو ذرا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اجڑی اتاری. یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو. فرماتی ہیں میں نے وہ اجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا. اور کہتی جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے. جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی. تو پھر میں نے دعا کی اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے. سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے. ان کی تکلیف دیکھو. کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماغ بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی. ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی. سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی. چکی میرے ملک میں جس کو صدا ملتی ہو تو چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں. بی بی صاحبہ نے چکی پیسی. کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو. کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول، بڑی تھک گئی. او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی. اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا. حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے. حضرت عائشہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا. تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے الفاظ کھانے کو کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی. کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو. تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا. فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے. کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو. او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا. توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو. تو کہتے ہیں وہ خوشبو سون کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے. کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا. 3ری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے.
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع بھی نہیں کر سکتے، 20 30 آدمی بیک وقت ویڈیو بناتے ہیں، تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے، آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پر، زوال والے کو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا۔ آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں، جو فکری حملے ہیں، فکری۔ اور چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے، چوتھا آدمی، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو۔ دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، دو لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدد۔ یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے۔ جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں۔ جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پار بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھائے ہیں، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی ہے۔ غور تو کرنا، اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی، دین کا وہ وقار، دین کا وہ احساس، دین کی وہ شان۔ میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ، کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں۔ جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔ میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں بکھری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے انہیں سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچ ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ان لوگوں نے دین کو اپنے اوپر طاری کیا۔ میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں، تو یہ پوچھا کرو بھائی۔ اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے۔ 7 پوچھتے ہو گئی، 10 پوچھتے میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں، تو بھائی کھل کے مناؤ۔ لیکن یارو، ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا، پگڑی والا تھا، سکھ، 10 سال سڈنی میں
ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں، تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، پڑھا لکھا تھا. سنو، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ٹوپی چھوڑ جاتا ہے، تو پگڑی پہ سنت، تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہتا. یعنی کون ہو گئے تو مولوی منگاؤ، 10 آیا تو نعت خواہ بلا لو، 6 آیا تو قاری صاحب. کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع ہو. سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں، تازہ کا جگر کے حاجی صاحب آئے ہیں تازہ، ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے، میں تو ڈہرے تھے، میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن. حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا. لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں. یزید نے ظلم کی حد کر دی، جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی. اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا. اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی. اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے. میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں. جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی. مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا. یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا. رہ سکا نہیں، رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا. ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے. یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا. لیکن یارو، اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا. رب تو ہے نا دیکھنے والا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ باندھنے لگا. کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بےدبی کی. کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ. حضرت
मुरेदा असलमी हुजूर के सहाबी दरबार में मौजूद थे। फरमाया इब्ने ज़ियाद तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर। कई बार मैंने इन लबों को मुस्तफ़ा को बोसे देखे हुए दे रखा है। पीछे कर, पीछे कर, हटा ले। रावी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए। वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तख्त और वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर रख के लाया गया था। 6 साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं चुन चुन के मारूंगा वो बंदे जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6000 बंदा मारा उसने, चुन चुन के। रावी कहते हैं कि ये इब्ने ज़ियाद 30,000 फौज लेके नहर फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया और इसने जिहाद किया। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा, फरमाया जाओ कत्ल करके लाओ। लड़ाई शुरू हो गई। यकम मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हो गई, फिर 7 को शुरू हो गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। 6 साल के बाद वही ज़ोहर का वक्त आ गया। वही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है। उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त जिस पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बैठ के इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के जब उसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर सामने रखा तो कूफे के उस दारुल खिलाफा के एक कोने से एक बाबा बोला और बोल के कहने लगा, लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, गवाह रहना, अल्लाह बड़ा आदिल है। चीखता है, कोने से पुकारता कहता, लोगों अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अदल हो गया, इंसाफ। देखो देखो, जब हुसैन का सर आया था, इब्ने ज़ियाद ने गुस्ताखी की थी तो कोने से आवाजें निकलने लगी थी कि ज़ियाद बुरा है, हुसैन अच्छा है। आज इब्ने ज़ियाद का सर आया है, आवाज फिर कोने से निकली है, लेकिन आवाज क्या गूंज रही है? आवाज फिर वही गूंज रही है, ज़ियाद इब्ने ज़ियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी। मुकाफात अमल, मुकाफात अमल। अल्लाह गाफिल नहीं जालिम जो काम करते, अल्लाह गाफिल नहीं। 6 साल के बाद वही दिन, वही वक्त, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निजाम, वही दरबार। इंसान डरता नहीं, इंसान बाज आता, इबरत पकड़ता। इब्ने ज़ियाद उस वक्त कहता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, ये मैं जो होती है ये मरवा देती है। शैतान ने कहा था आना खैरुम मिनहुम, मैं बेहतर हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही जमाना। अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। इब्ने ज़ियाद का हाल हुआ। इब्ने साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था। जनाब साद बिन नबी वकास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूँ। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूँ। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूँ। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सकफी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्ने साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है,
ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی یہ باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑ، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کام کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ مولا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے؟ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا مجھے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم نے اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے؟ ہٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافی مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر۔ ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود، امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی۔
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्ती ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। फिर मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सार उसका भी, दोनों सार काटे, तश्त में रखे और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहिबजादे उनके पास भेजे और भेज के कहा कि लो इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते। वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूँ, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खालिद बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाके डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खालिद बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है, अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज़े मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खालिद बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सोन ले, अंदर सोन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इख्तदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा कि थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, उसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताओ।
हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं। आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार शकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़-ओ-क़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मत, ये वो खालिद बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए तलवार के साथ, इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ